مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ خیر مقدم ناظرین، آپ کا ہمارے خصوصی سیگمنٹ یعنی بزم قرآن۔ جی، بزم قرآن میں آج ہمارا موضوع ہے عدو مبین، یعنی یہ کھلا ہوا دشمن انسان کا جسے شیطان، اور قرآن شیطان کہہ کے بھی اور بھی بہت کچھ کہہ کے قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور اپنے بندوں کو قرآن اور اللہ کا کلام روک رہا ہوتا ہے اس کی چالوں سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، مگر بندہ چونکہ اس سے بڑی پکی دوستی کیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے رب تعالیٰ سے غافل اور اس کی چالوں میں آ جاتا ہے، اس کے مکر اور فریب میں آ جاتا ہے۔ فانی دنیا کی فانی اشیاء میں اور مادی اشیاء میں ان کے لالچ، ان کی طمع، ان کے ہوس اور ان کے حصول میں انسان کو بندگان خدا سے یہ ایسا دھوکے کی سطح پہ لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے، ایسا بیزار کر دیتا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے اپنی انانیت کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اور انا پرستی کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ شیطان چونکہ اسے اگر انا پرستی سے نکلنے دے دے تو ظاہر ہے وہ تو اپنے رب سے مل جائے گا اور قرب خداوندی اس کا مقدر ہوگی، مگر شیطان ایسا نہیں چاہتا کیونکہ یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا کس انداز سے ذکر آیا ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے اسے کھلا دشمن، اس پہ بھی انشاءاللہ علماء کرام سے جان دیں۔ پہلا سوال میرے خیال میں یہی کرتا ہوں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب اور ڈاکٹر عمران خان صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ ان تینوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ملک پاکستان کے مستند اور بہترین علماء کرام ہیں، اللہ کا شکر ہے کیو ٹی وی کے بعد سب سے بہترین پینل علماء کا الحمدللہ موجود ہے، خاص طور میرے افطار میں۔ میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جس طرح میں کہہ رہا تھا ابھی کھلا دشمن، قرآن کہتا ہے کھلا دشمن، اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، اور بڑا اہم موضوع ہے عدو مبین۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، اور مبین کہتے ہیں بالکل ظاہر، اور عدو کی جمع جو آتی ہے وہ اعداء آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، عدو مبین، اب یہ یہاں پر شیطان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ صحیح۔ دنیا میں کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دشمن ہے یا دوست ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں، بہت ہوتے ہیں مفتی صاحب، بہت ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ جب وہ کوئی کام کرتے ہیں نا آپ کے خلاف، تو آپ ڈاؤٹ فل رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میرے دوستی میں کام کر رہا ہے، دشمنی میں کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے، ظاہر آپ کو یقین نہیں بات ہے۔ اچھا، آپ اسے پکڑ نہیں پاتے کہ یہ کام دوستی میں ہوا دشمنی میں ہوا۔ اب اس کے سامنے آپ جائیں گے تو کہے گا یار میں نے تو صحیح کام کیا ہے، بالکل صحیح، میں تو آپ کی محبت میں کیا ہے، اور آپ کے خلاف ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ اور ایک ہوتا ہے کھلا دشمن، لیکن یہاں پر کوئی اور ڈکلیئر نہیں کر رہا، رب تعالی خود ڈکلیئر فرما رہا ہے کہ انہو لکم عدو مبین، کہ لوگو، اے میرے بندو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہ کرنا۔ ایک انسان ہمیں سمجھائے، ماں باپ ہمیں سمجھائیں، تو ماں باپ کی بات بھی عام طور پر بالکل سچی ہوتی ہے کہ تجربہ ان کا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے ان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، بالکل اس کی ہر بات سچی، ہر کلام سچا۔ تو وہ فرما رہا ہے کہ انہو لکم عدو مبین، کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کے ذہن میں، اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی دوستی ہو نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقام پر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن اے میرے بندو تم اسے دشمن ہی سمجھنا، دوست نہ سمجھنا۔ یہ دشمن بنا کیسا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تمام فرشتوں کو، سب نے سجدہ کیا، یہ تھا جن،
لیکن معلم الملکوت اس سے کہا گیا، فرشتوں میں بڑا اعلیٰ مقام تھا اس کا، بڑا مقرب تھا یہ، فرشتوں کا استاد اس سے کہا گیا، اس کے مختلف آسمانوں پر مختلف نام تھے، بڑا مقرب تھا عبادات کے حوالے سے۔ تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں کرتا، کبر میں آ گیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا، تکبر کیا، انکار کیا، اللہ رب العالمین نے راندہ بارگاہ فرما دیا۔ اب یہ چونکہ آدم علیہ السلام یہ سمجھتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے باہر آیا ہوں، تو اب یہ آدم علیہ السلام کا اور اولاد آدم کا کھلا دشمن بن گیا کہ جس کی وجہ سے میری بے عزتی ہوئی، اب میں اس کی عزت خاک میں ملاؤں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، میں تو ذلیل رسوا ہو گیا ہوں، لیکن تو مجھے ایک بات میری پوری فرما کہ مجھے یوم یبعثون تک جو ہے وہ یعنی سور پھونکنے تک مجھے مہلت عطا فرما، انک من المنظرین، پہلی سور پھونکنے تک شیطان کو مہلت ہے۔ یہ انسانی جسم میں خون کے موافق گردش کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں گھات لگا کر سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اچھا، یہ صراط مستقیم یہ کوئی سڑک نہیں ہے، صحیح ہے نا، یہ سیدھا راستہ جو اللہ کا راستہ ہے، اس راستے میں یہ ہمیشہ گھات لگا کر بیٹھے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو تو ہوگا تیری اتباع کرنے والے ہوں گے، میں سب سے جہنم کا بھر دوں گا۔ اس نے ایک بات یہ بھی کہی کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ مولا جو تیرے پکے بندے ہیں نا، میں ان کو نہیں بہکا سکتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، جی اس نے یہ بات کہی، نہیں جھوٹا تھا، سچی بات کہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ سرکار اقدس فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کیا بات ہے، کیا کام کرتے ہو، جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلصین ہے اللہ کی بارگاہ میں، ان کو یہ نہیں بگاڑ پاتا، لیکن سیدھے راستے پر یہ ملے گا اور سیدھے راستے پر ہمیشہ گھات لگا کر بیٹھے گا۔ اور اس نے کہا کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ سے آؤں گا، تیرے بندے کو تیری طرف آنے نہیں دوں گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اس کی دشمنی ہے، اور یاد رکھنا ہے کھلا دشمن، لیکن کبھی آگے سے وار نہیں کرتا، پیچھے سے وار کرتا۔ بالکل، اور اس کھلے دشمن کے ظاہر ہے اس کے تربیت یافتہ لوگ، ان کی تعداد بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو پیچھے سے ہی وار کرتے ہیں، جو سامنے سے نہیں کرتے، اور وہ ساری چالیں استعمال کرتے ہیں جو چالیں اس کی ہیں، جو مکر اس کا ہے، جو چالیں اس کی ہیں، وہ بندگان خدا جب اس میں انوالو نظر آئیں تو مفتی صاحب انسانوں میں بھی ان کے ساتھ اس کے ساتھی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، ہم سب کے سب، کوئی بھی نیکوکار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اب اس سے لڑنے کی کوشش سب کرتے ہیں، مگر یہ اکثر لوگوں کو چت کر دیتا ہے۔ جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسانوں کے شیاطین وہ زیادہ خطرناک، وہ زیادہ خطرناک، اور مزے کی بات یہ اکثر اس سے لڑنے کی کوشش ہم سب کرتے ہیں، مگر یہ اکثر انسان کو چت کر ہی دیتا ہے، اور پھر بہرحال اس سے لڑنا ہی زندگی ہے، اور اس پہ فتح جن لوگوں نے حاصل کر لی وہ فرید الدین بنے، وہ قطب الدین بنے۔ بہرحال کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے آپ سے 3 سوال ہیں مفتی۔ جلدی سے پوچھئے گا۔ ایک سوال تو یہ کہ جو ہمیں لوگ پیسے دیتے ہیں مثلا عید پہ، وہ ویسے رمضان شریف میں، آواز بڑھائیں کیا ہم جی، نظر وغیرہ دلوا سکتے ہیں؟ اور کیا پیسے دیتے ہیں آپ کیا روزانہ؟ سر میرے کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ میرے جو فیملی ممبرس نا رمضان میں میری کافی ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو پیسے ہوتے ہیں میرے، میں اس کا نظر 11 شریف کی نظر وغیرہ دلوا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، جو آپ کو ہیلپ کے پیسے آتے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا سوال میرا یہ کہ نظر 11 شریف کی نظر دلوانے کا کیا طریقہ ہے صحیح؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میرا سوال 2 ہیں اور جی دونوں کے جواب دینے ہیں۔ پوچھئے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بچی کہہ رہی ہے کہ مطلب یہ جو طاق رہتے ہیں ان میں اعتکاف نفلی بیٹھیں گے، یا جس ٹائم وہ چاہے مطلب جیسے اگر آج بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، نفلی میں بیٹھے گی؟ اچھا ٹھیک ہے، اور دوسرا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میاں اگر بیوی کو یہ لکھ کے دے کہ میں آپ کو فلاں مطلب پلاٹ دوں گا اور 6 ماہ کے اندر دوں گا، اور اس کے بعد وہ نہ دے، نہ ہاں کرے نہ کرے، تو اس کے لیے کیا فرمایا، حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کیا سوال ہے؟
मुझे पूछना था कि उल्टी आ जाए तो क्या रोजा टूट जाता है? ठीक है, बताते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है जी। आप? मेरा मुफ्ती साहब से सवाल। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि जी, एक शैतान से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है? पीछा कैसे छुड़ाया जाए, बड़ा अच्छा, रेलेवेंट टू द टॉपिक। मुफ्ती हसन नबी नियाज़ी साहब, शैतान की जो चालें हैं और इसका मकर और फरेब जो है, इस तरह मैंने जिक्र किया कि अगर फरमाया ना कि जो इंसानी शयातीन है ज़्यादा ताकतवर है, और वो सारे काम कि जिनके लिए शायद शैतान भी नहीं सोचता होगा वो इंसान करते हुए नज़र आ रहे। तो मुझे ये बताइए कि शैतान के जो मकर और चालें हैं और इसका जो फरेब देना है, इसको कुरान कैसे बयान कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारक वसल्लम। जैसा कि अभी किबला मुफ्ती साहब ने शैतान के अदुव्वे मुबीन होने के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो कुछ कलाम फरमाया है उसको जिक्र किया, तो देखें दुश्मन जो है जितना ज़्यादा दुश्मनी में बढ़ा हुआ होता है वो उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एक दुश्मन जो है वो ज़ाहिर है, लेकिन ज़ाहिर होकर वो वार भी ज़ाहिरी तरीके से कर रहा है, लेकिन जब दुश्मनी में बढ़ जाता है तो वार ज़ाहिरी भी करता है और वार छुप कर भी करता है, यानी उसके लिए मकर से, फरेब से, चालें चलने से भी दरेग नहीं करता। तो शैतान जो हमारा खुला दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है, कभी तो बिल्कुल सीधा सीधा जो है वो बहकाता है, और कभी ऐसा है कि उसके लिए ये मकर करता है, फरेब से काम लेता है, चालें चलता है, और इस तरह चालें चलता है कि आदमी को ये सही तरीके से बात समझ में भी नहीं आ रही होती कि ये शैतान की तरफ से वसवसा है या नहीं है, यानी इस अंदाज में वसवसे डाल रहा होता है कि बंदा ये समझ नहीं पाता कि ये शैतान की तरफ से है। और चूंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद किताब हिदायत है, उसने किसी भी किस्म का दकीका फिरोगुदाश्त नहीं किया हमारी हिदायत में, तो कुरान मजीद ने हर तरह की चीज़ को बयान फरमाया है, रत्ब याबिस उसमें सब कुछ जिक्र कर दिया गया है। तो शैतान के मकर और फरेब और उसकी चालों को भी कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एड्रेस किया है, उसके बारे में भी हमें बताया है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है शैतानु याइदुकुमुल फ़क़रा व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें गुर्बत का, फ़कीरी का, मोहताजी का डरावा देता है और बुरे कामों का हुक्म देता है। अब देखिए, शैतान तुम्हें फ़क्र का डरावा देता है, फ़क्र का डरावा देता है, यानी शैतान इंसान को अल्लाह की राह में खर्च करने से रोकता है, फ़राइज़ व वाजिबात में खर्च करने से रोकता है, मुस्तहब्बात में खर्च करने से रोकता है, और इस रोकने के पीछे जो है उसके अंदर डर पैदा करता है। लॉजिक उसको क्या पेश करता है? एक तो सीधा सीधा रोकना ना, लेकिन वो लॉजिक देता है ना, मकर है, फरेब है, मकर है, फरेब है, चाल है, तभी बनेगी ना कि साथ लॉजिक भी होगा। तो वो लॉजिक देता है, बंदे के दिमाग में ये बात डालता है, उसको ये वसवसा देता है कि भाई अगर मैं ये माल अल्लाह की राह में खर्च करूंगा या फ़राइज़ व वाजिबात में खर्च करूंगा या मुस्तहब्बात में खर्च करूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं मोहताज हो जाऊंगा, मैं खाऊंगा कहाँ से, मेरे मामलात कहाँ से चलेंगे, मेरे अल्ले तलल्ले जो है ये बंद हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, गुर्बत के डर से बंदा अल्लाह की राह में खर्च करना छोड़ देता है, ये अल्लाह की राह में खर्च ही नहीं करता। तो एक तो शैतान का डरावा ये है। मेरे ख्याल में ब्रेक है जी, ब्रेक। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपसे फिर होती है मुलाकात, इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे इस पर बज़्म कुरान। खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है, और हमारे साथ कॉलर्स हैं, लेकिन पहले मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछ लूँ, फिर हम कॉलर्स को लेंगे। डॉक्टर इमरान खान साहब, मैं मुफ्ती साहब की भी बात कंप्लीट कर लेंगे फौरन अगर। जी, तो मैं गुजारिश कर रहा था, कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया गया शैतान यइदुकुमुल फ़क़रा व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें डराता है गुर्बत से, मोहताजी से और बुरे कामों का हुक्म देता है। तो मोहताजी से डरावा एक तो ये है कि भाई अगर मैं खर्च करूंगा अल्लाह की राह में तो जो है ना गरीब हो जाऊंगा, एक तो डरावा ये है। दूसरा डरावा ये है कि भाई अगर मैं रिश्वत नहीं लूंगा, सूद नहीं लूंगा, नाजायज़ तरीका इस्तेमाल नहीं करूंगा, बदउनवानी नहीं करूंगा, मैं अगर जो है वो दो नंबरी नहीं करूंगा, जो है वो फ्रॉड से काम नहीं लूंगा, तो मेरा पूरा कैसे होगा? तो ये दोनों उसके फरेब हैं। शैतान ये मोहताजी का डरावा दे कैसे कराता, और फिर शैतान क्या करता है, याइदुहुम व युमन्नीहिम, उन्हें उम्मीदें दिलाता रहता है, बंदे को उम्मीद दिलाता रहेगा कि भाई अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो तुम अल्ले तल्ले कर लो, घूम फिर लो, याशी कर लो, बाद में ठीक है फिर दीन की तरफ आ जाना, अल्लाह से लाओ लगा लेना, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। और बंदा इसी चक्कर में जो है वो अपने मामलात करता रहता है, और फिर मामला वो हो जाता है कि सेठ जी को फिक्र थी कि एक एक के 10-10 कीजिए, मौता पहुंची के साहिब जान वापस कीजिए, बंदा जो है मामला जो है वो निमट जाता है। शैतान बहरहाल जो है वो हर सतह पर
ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، مکر سے بھی کام لیتا ہے، چالوں سے بھی کام لیتا ہے، فریب بھی کرتا ہے، اور قرآن نے اس کو جا بجا بیان فرمایا ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب قبلہ، مجھے یہ بتائیے کن اعمال کو قرآن حکیم نے شیطانی اعمال کہہ کر ان کو ڈکلیئر کر دیا، قرار دیا کہ یہ شیطانی اعمال ہے، یہ شیطانی عمل ہے، نہیں کرنا؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سلمان، ایک بنیادی قاعدہ اگر ہم سمجھ لینا تو سارا مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ ایک ہے گاڈ ول، ایک ہے ہیومن ول، یعنی ایک خدا کی چاہت ہے اور ایک انسان کی چاہت ہے۔ جب تک بندہ خدا کی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہے، یہ سب چیزیں اس کو روحانیت میں اضافے کا باعث بنتی رہتی ہیں۔ اور جیسے جیسے بندہ اپنی چاہتوں کی طرف چلتا چلا جاتا ہے تو گویا وہ گھستے گھستے شیطان کی چاہتوں میں داخل ہو جاتا ہے اور شیطانی اعمال کرنے کی کوششیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور شیطانی اعمال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے بڑی بہترین مثال اس کی وہی ہے جو کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی بیان فرمائی کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اس سے ما قبل میں آپ شیطان کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے تو شیطان نے ہر آسمان پر سجدہ کیا ہے، ہر جگہ پر اللہ کو سجدہ کیا، اور آسمان کے جنت کے ہر گوشے کے اوپر اس کے سجدے موجود ہیں۔ یہاں تک مورخین نے لکھا کہ اس سے ما قبل کی جو دنیا تھی تو اس میں شیطان باقاعدہ ملائکہ کی امامت کیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ جا کر جنات کے خلاف اللہ کے لیے جنگ لڑا کرتا تھا۔ یہ سارے کام جس کے اندر جہاد بھی شامل تھا، عبادات بھی شامل تھی، سب کیا، لیکن جب اس نے گاڈ ول کے سامنے اپنی مائی ول کو صاحب نے کرنا شروع کر دیا کہ خدا تو حکم دے رہا ہے آدم کو سجدہ کرے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ سجدے کے قابل ہے، وہاں سے وہ شیطان ڈکلیئر ہو گیا، وہاں سے وہ ابلیس کی صورت میں ہمارے سامنے آیا اور اللہ کی بارگاہ سے رائندہ درگاہ کر دیا گیا۔ سر ویسے ایک بات ذہن میں آتی ہے، جب یہ اتنی پاکیزہ سپرٹس ہیں، یہ تو ارواح ہیں، فرشتے، روح ہے، اتنی پاکیزہ طیب روح ہے، پھر اس میں یہ والا عنصر آیا کیسے؟ دیکھیں وہ تو یہ بات تو طے ہے نا کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، قرآن نے واضح کیا کانا من الجن، وہ جن تھا، اپنی نیکیوں کی باعث وہ فرشتوں پر اوپر امامت کے درجے پر فائز ہوا تھا، لیکن جب اس نے اپنی چاہتوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی بارگاہ سے رائندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اب ہمیں قاعدہ یہ سمجھ آ گیا کہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو قرآن نے جن جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، فار ایگزامپل قرآن نے کہا نماز کو قائم کرو، اب اگر میں نہیں کرتا تو یہ شیطانی عمل ہے۔ قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، اب اگر میں نہیں دیتا بخل کرتا ہوں تو یہ شیطانی عمل ہے۔ قرآن نے کہا حیاداری کو اپناؤ، اب میں بے حیائی کو اپناتا ہوں تو یہ شیطانی عمل ہے۔ قرآن نے مجھے تعلیم دی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، میں نہیں کرتا بے ادبی کرتا ہوں تو یہ شیطانی عمل ہے۔ آپ ایک ایک کر کے تمام قرآنی تعلیمات کو اٹھاتے چلے جائیں، قرآن نے جو کچھ کرنے کو کہا وہ سب رحمانی عمل ہے اور جو ہم نے اس کے خلاف کیا وہ شیطانی عمل ہے، بندہ اس کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ہم یہ ایک بات سمجھ لیں آخر میں کہ مغربی تہذیب اور جو جدید تہذیب آج جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں اس میں سب سے اوپر جس چیز کو رکھا گیا ہے وہ انسانی خواہشات ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات بھی اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں محمد رسول اللہ لے کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری خواہشیں اور میری چاہتیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس کے مطابق ہیں تو یہ روحانیت میں اضافے کا باعث ہوگا، اور اگر ہم اس سے ہٹ کر کچھ سوچتے ہیں تو یہ شیطانیت میں اضافے کا باعث ہوگا، جس سے بندہ مومن کو بچنا چاہیے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ مفتی صاحب قبلہ، شیطانی وساوس اور بہکاوے کے جو نقصانات بیان کیے گئے کچھ اس طرف کہ اس کے ظاہر ہے وسوسے دینے کے بعد اور اس کے بہکاوے کے بعد جو نقصانات انسان کر بیٹھتا ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے، اچھا دونوں نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی۔ پہلی بات اس میں یہ ہے سلمان بھائی کہ یہاں پر وہ ایک محاورہ ہے نا، ہم تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے۔ جی، یہ تو آلریڈی ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس نے یہ طے کیا ہے کہ میں تو راندہ بارگاہ ہوا ہوں۔ صحیح بات۔ اور اس کے تئیں حالانکہ آدم علیہ السلام کا اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں تھا بالکل کہ انہوں نے کیا ہو، ظاہر ہے اس نے رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو یاد رکھیے گا جو شیطانی قوتوں والا ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، یہ بات صحیح، وہ ہر معاملے میں دوسروں کو دوش دے گا، دوسروں کو کبھی مر جائے گا اس کی کہے گا نہیں غلطی اس کی ہے، اس میں تو شیطان اس میں بھی وہ دوش آدم علیہ السلام کو دیتا ہے کہ مجھے ڈبایا ہے اب میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، اور میں کہیں نہ کہیں ان کی اولاد کو جہنم کے راستے پر گامزن کر کے چھوڑوں گا ان کی اولاد کو۔ آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی وہ محفوظ رہے۔ اچھا اب اس میں کیا ہے کہ یہ طے کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان ہے، اس نے اعلان کیا ہے میں جنگ کروں گا، میں تیرے راستے پر بیٹھوں گا، ہر سیدھے راستے پر نظر آؤں گا، انہیں بہکاؤں گا۔ اب اس کے بعد یہ کیا ہے کہ یہ مختلف طریقوں سے انسان کو بہکاتا ہے۔ اچھا ہے بڑا ڈھیٹ، خطرناک ڈھیٹ ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر یہ کسی کو بہکاتا ہے کہ بھئی نماز نہ پڑھ، لیکن اب وہ نماز پڑھ رہا ہے،
تو یہ آخر دم تک چھوڑتا نہیں ہے. صحیح بات. اچھا ایسا کر بھائی تو تھک گیا ہوگا, ٹائم نہیں ہے, تو فرض پڑھ لے, سنتیں چھوڑ دے. صحیح, ٹھیک ہے نا, بعد میں تو یہ یہاں فرض پر سے- کامیاب ہو گیا. بعد میں تو یہ فرض سے ہی فرار کر ہاں, دیتا. صحیح بات. آہستہ آہستہ اس کو فرائض سے بھی فرار کروا دیتا ہے. اچھا پھر مسئلہ کیا ہے کہ جتنے برے اعمال کرواتا ہے نا, افمن زین لہ سوء عملی فرآہ حسنا, اللہ اکبر, اور زین للناس حب الشہوات, یہ ساری خواہشات کو, اور جو بھی انسان اس کے بہکاوے میں آ کر نا برے اعمال کرتا ہے, ان برے اعمال کو اس انسان کے سامنے اچھا پیش کرتا ہے. جی وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ میں اچھا کر رہا ہوں برا. بالکل وہ صحیح. کہہ رہا میں فرض تو پڑھ رہا ہوں نا یار, صحیح میں بات. سنتیں چھوڑ رہا ہوں نا. صحیح بات. لیکن اس کی پلاننگ کیا ہے کہ آخر میں جا کر سنتیں. صحیح. اچھا کوئی تو ایسے بھی جو فرائض بھی نہیں پڑھتے, اپنے آپ کو اس میں لگاتے ہی نہیں ہیں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ جی سنتیں, مطلب یہ کہ نماز پڑھ رہا ہے وہ, اب اس نے عبادت کر لی. اچھا نماز تو پڑھ لی, اب اس کی نماز ضائع کیسے کراؤں؟ ہاں, اس کی نماز تھا کہ ضائع کیسے کراؤں؟ قبول ہوگی اچھا تو پھر اس کو لو لگے گی اللہ سے. بعض اوقات شریعت کے خلاف ایک عمل ہوتا ہے, یہ نہیں ہونے دیتا. صحیح. مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فجر کی نماز ایک مرتبہ قضا ہو گئی تھی, پھر روئے تھے, اتنا روئے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے کئی نمازوں کا ثواب عطا فرمایا. اب جب سوتے رہ گئے تو آواز آتی ہے کہ امیر معاویہ اٹھیے, نماز پڑھیے. کہا دیکھا تو نظر نہیں آ رہا, کہا میں شیطان ہوں. کہا تو نماز سے روکتا ہے, تو کہا نماز. تو کہا کہ حضرت زیادہ حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تعجب کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اس دن جو نماز چھوڑی تھی نا, آپ اتنا روئے کہ اللہ رب العالمین نے کئی نمازوں کا ثواب عطا فرمایا. تو میں چاہتا ہوں کہ اٹھیے, ایک نماز پڑھیے, ایک نماز کا ثواب حاصل کیجیے. اور میں چونکہ آپ سب کا اپوزیشن ہوں, میں رپورٹ سب رکھتا ہوں. اچھا آپ کو کیا ثواب مل رہا ہے, اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے نا, تو اس کی نیکی میں بھی شر پیدا کر لیتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر اب آپ نے نماز پڑھ لی, تہجد پڑھ لی, نہیں رکے نا, یہ بڑا ڈھیٹ ہے, آخر تک چھوڑتا نہیں ہے. تہجد تو پڑھ لی, اب لوگوں کے سامنے ریاکاری. اچھا پھر وہ کہتے ہیں تقوی کا ہیضہ, تقوی بیان کرنا لوگوں کے سامنے. اچھا جی صدقہ دینے سے روک نہیں سکا, صدقہ دے دیا, ضائع کیسے کراؤں؟ سب اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہوں, یہ میری عادت ہے روزانہ کی نا, تو روز ہی دیتا اور رات کو ذرا اٹھ جاتا ہوں, تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں, وضو بھی کر لیتا ہوں, قرآن کی تلاوت بھی چلتی رہتی ہے. یعنی اس طریقے سے یہ اعمال ضائع کرنے سے دریغ نہیں کرتا. اچھا روز قیامت, آخری بات, روز قیامت پتہ کیا کہے گا؟ لا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے کیوں ملامت کرتے ہو, اپنے آپ کو ملامت کرو. میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے تو ایک صدا دی تھی, میں نے صدا دی تھی, خود بخود چل پڑے تھے. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فخلفتکم, اللہ کا جو وعدہ, یہ خود کہے گا روز قیامت, اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے, میرا وعدہ جھوٹا ہے. بات یہ ہے کہ وہاں جا کر جمعرات پہ پتھر مارنا اور پھر یہاں آ کے سوری کر لینا اس سے, یہ بڑی عجیب ایک ریت چل پڑی ہے اور بڑی عجیب روایت ہے. ادھر جا کے پتھر مارنا اور یہاں آ کے وہاں تو رسم تھی, یہاں تو ہی ہمارا دوست ہے. بعض اوقات وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ چپل اور یہ وہ اور الٹے سیدھے اس کو القابات دے رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, اور یہاں آتے اس سے واپس دوستی کر لیتے. اچھا کوئی بات نہیں, استغفر اللہ. قرآن کہتا ہے نا جی کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر جس نے شیطان سے دشمنی کی اس نے بالکل خسارہ پایا. بالکل. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے, جو قضا روزے ہوتے ہیں وہ اگر دو کر کے مہینے میں پورے کر لے تو ہو جائیں گے؟ دو کر کے قضا روزے جو ہوتے ہیں وہ اگر دو کر کے مہینے میں پورے کر, اچھا کرے تو وہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کیا سوال ہے آپ کا؟ ادھر لائٹ چلی گئی ہے, آپ کا پروگرام کل کس وقت لگے گا؟ اچھا آپ یوٹیوب پہ کسی بچے کو کہہ کے ہمارا پروگرام ابھی اچھا یہ بھی سن لیں. اچھا جواب سنیں. دیکھیں اگر آپ کے روزے قضا ہو چکے ہیں تو بہتر یہ کہ جتنا جلدی ہو سکے نا, رمضان کے بعد ایام منہیہ کے علاوہ, یعنی فرسٹ شوال, 10, 11, 12, 13 ذی الحجہ, ان ایام کے علاوہ جتنا جلدی ہو سکے قضا کر لیں. اگر ہمت نہ ہو تو مہینے میں 2 روزے رکھ کر بھی آپ اپنی بتدریج قضا کو پورا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ جی اللہ کرم. کیا سوال؟ رسول میرے نا 3 سوال ہیں. ایک تو میرے نا جن کے دیکھ ہیں میرے وہ وفات پا چکے ہیں, تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. صحیح. تو ہماری کیا زکوٰۃ ان کو, اگر ان کے بچوں کو, بیوی کو ہم شکرانہ یا زکوٰۃ دیں تو لگ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا؟ چلے نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کو؟ میرا سوال ہے, ایک جانور اللہ کا نام سے بندہ کرتا ہے ایک جانور کو, صحیح,
جو دوبارہ اس کو بیچ کے اپنی ضرورت مطابق نکال لیتے اپنی ضرورت. ایک اللہ کے نام پہ جانور لیتا ہے انسان اور پھر بعد میں اگر بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر لے, یہ کہہ رہے ہیں نا؟ جی ہاں. ٹھیک ہے, اگر ضرورت پڑی تو. چلے ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ ایئر وائز سے بات ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے. سوال کیا آپ کا؟ جی بھائی میری بس یہی پریشانی ہے, گھر کی ایک پریشانی ہے, بہت زیادہ میری پریشانی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. چلے اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ کی پریشانیاں دور ہوں. مفتی حسن نوید نیازی صاحب مجھے بتائیے شیطان کی پیروی کے نتائج اور نقصانات کیا کیا ہیں؟ لیکن شیطان کی پیروی کے جو اخروی نقصانات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں. دنیا کے اندر بھی شیطان کی پیروی کا نقصان ہوتا ہے, اور دنیا کے اندر نقصان ایک تو یہ ہے کہ بندوں کے آپس میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں, دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, بغض پیدا ہوتے ہیں, یہ شیطان کی پیروی سے. خود قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کرے, تمہارے درمیان بغض پیدا کرے. تو یہ جو لوگوں کے درمیان دشمنیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو اس کے اندر شیطان کا بڑا کردار ہے. اچھا, شیاطین الجن کا بھی کردار ہے, شیاطین الانس کا بھی کردار ہے. شیطان کے چیلے ہیں, کچھ چیلے اس کے وہ ہیں جو اس کی اولاد میں سے ہیں, جنوں میں سے ہیں, اور کچھ چیلے وہ ہیں جو انسانوں میں سے ہیں جو اس کے باضابطہ شاگرد ہیں. تو کبھی انسان جو ہے, شیطان جو ہے وہ اپنے شیاطین الجن کو یوز کرتا ہے, ان چیلوں کو استعمال کرتا ہے, اور کبھی شیاطین الانس کو استعمال کرتا ہے, ان چیلوں کو استعمال کرتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب شیاطین الجن کو پیش کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو انہیں دیکھتا ہے اور وہ اسے دیکھتے ہیں, ان کو براہ راست انسٹرکشنز دیتا ہے. شیاطین الانس جنہیں ہم کہہ رہے ہیں تو انہیں شیطان کیسے یوز کرتا ہے؟ انہیں شیطان یوز کرتا ہے وساوس کے ذریعے. یہ اگرچہ شیطان ان کو نظر تو نہیں آ رہا ہوتا, لیکن شیطان تو ان کو دیکھ رہا ہے نا, اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت دی گئی ہے کہ وہ بندے کو وسوسہ ڈالے, تو وہ بندے کو وسوسہ ڈالتا ہے. بلکہ حدیث مبارک میں تو یہاں تک ہے, صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ جب بھی کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک لمحہ شیطانی ہوتا ہے, ایک لمحہ ملک ہوتا ہے. یعنی جو خیر کی طرف اس کو دعوت ملتی ہے, اس کے اندر سے جو آواز آتی ہے, جیسے ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں, جو خیر کی طرف بلاتی ہے, یہ در حقیقت فرشتے کی طرف سے الہام ہوتا ہے. اور یہ جو اسے برائی کرنے کے جو خیالات آتے ہیں اور برائی کی طرف بندہ جاتا ہے, یہ جو اندر سے اس کو آواز آتی ہے اور اندر سے اس کی خواہش ہوتی ہے, یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کا ہوتا ہے. شیطان اس کو بارتا ہے. تو شیاطین الانس کو شیطان اس طرح یوز کرتا ہے کہ وہ انہیں وساوس ڈالتا ہے, اور وساوس تو انہیں اس طرح ڈالتا ہے کہ جب شیطان آتا ہے, دیکھتا ہے بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہے, اندر گھس جاتا ہے, باقاعدہ اندر بھی گھستا ہے, انجیکٹ بھی کرتا ہے اور باقاعدہ اندر بھی گھستا ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر آیا کہ اس طرح جیسے رگوں میں خون رواں ہے, شیطان جو ہے وہ اس طرح رواں ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے وہ دونوں احتمال موجود ہیں کہ شیطان باقاعدہ اندر آ کر اس طرح رواں ہوتا ہو, یہ بھی ممکن ہے کیونکہ جو ہے وہ لطیف ہے, اس کے اندر کثافت نہیں ہے, وہ ناری ہے, وہ خاکی نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے وہ کثافت نہیں ہے, وہ لطیف ہے. ناری ہے تو اندر اس طرح رواں ہو جا سکتا ہے اندر, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اندر نہ جا رہا ہو, باہر ہی سے صرف انجیکٹ کر رہا ہو, صرف وساوس دے رہا ہو, خیالات دے رہا ہو. دونوں صورتیں اپنی اپنی جگہ ممکن ہے. تو شیطان اس طرح کرتا ہے. پھر شیطان اللہ کے ذکر سے روکتا ہے, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے, اس سے غافل کر دیتا ہے. جو اب اللہ کی یاد سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فَأُولَئِكَ حِزْبُ الشَّیطان, یہ شیطان کا گروہ ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, کے شیطان کا گروہ ہی خسارے والا ہے, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. تو شیطان کی پیروی کا نتیجہ جو ہے وہ خسارے کی صورت میں نکلتا ہے. انسان ہر سطح پر ہر جگہ خسارہ اٹھاتا ہے, اور اگر وقتی طور پر اسے کوئی فائدہ ہو بھی جائے تو وہ دیر پا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا, حرام مال کے اندر برکت نہیں ہوتی. بندہ جب کماتا ہے, جتنا حرام کماتا چلا جاتا ہے وہ اسی طرح ضائع بھی ہوتا چلا جاتا ہے, اور دلی سکون بندے کو نہیں ہوتا, قناعت نصیب نہیں ہوتی, اور وہ خرچ بھی ایسی پہ ایسے تیسے کاموں میں ہوتا رہتا ہے. اور کبھی جو نا یہ چوٹ لگ گئی, کبھی یہ مسئلہ ہو گیا, کبھی وہ مسئلہ ہو گیا, ایزی کام ایزی گو والا معاملہ کہ پھر وہ جاتا بھی اسی طرح ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ شیطان کی پیروی سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کی پیروی سے بچائے. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود کے شر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل. اذان عصر کا ایک وقفہ اور براہ راست اذان عصر جناب فخر القراء قاری نعمان نعیمی صاحب دیں گے. ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں مجمع قرآن.
ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.